اب ڈی نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے گورنر کی جانب سے، لیکن جو ٹیکنیکل سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا وہ اسپیکر نے بلانا تھا، اور ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے فیصلہ تو اسپیکر نے ہی کرنا تھا. تو اس میں سی ایم کی کیا غلطی ہوگی جو کہ گورنر نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا؟ دیکھیں، جو گورنر پنجاب نے اپنی طرف سے ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کا ٹکڑا جاری کیا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کابینہ صوبائی کابینہ پنجاب کی اور وزیر اعلیٰ بدستور اپنے عہدوں پر قائم ہیں. البتہ ہم گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے صدر پاکستان کے ساتھ کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے آج آئین شکنی کی ہے گورنر پنجاب نے، اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور پنجاب اسمبلی میں کل کیا ہونے والا ہے؟ کل کیا آپ لوگ پنجاب اسمبلی میں جائیں گے اور جو معاملات ہیں اس کو ایسے ہی چلائیں گے، یا پھر آپ کورٹ کی طرف جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، یہ ابھی تو پنجاب اسمبلی قائم ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور ہم یہ صبح عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے اور اپنے قانونی جو ہمارے وکلاء ہیں ان کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے. لیکن اس نوٹیفیکیشن کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ اگر اس نوٹیفیکیشن کو مان لیا جائے تو صدر عارف علوی کل ہی وزیر اعظم کو اس کے گھر بھیج سکتے ہیں اور ان کی بھی چھٹی کرا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر آئین کا مذاق اڑایا گیا ہے، قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور یہ شاید کسی ایسے شخص نے نوٹیفیکیشن لکھا ہے یا ٹائپ کیا ہے، میں نے پڑھا ہے وہ نوٹیفیکیشن، جس کو قانون کا اور آئین کا سرے سے کوئی علم نہیں ہے. اچھا حماد صاحب، اب ایک اور چیز، اب گورنر کے خلاف بھی کیا ریفرنس جو ہے وہ صدر کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل جی، گورنر کے خلاف صدر کو ہم ریفرنس بھیجیں گے. گورنر جو ہے وہ انہوں نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ بھی عہدے کا بھی مذاق اڑوایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنر کو فوری طور پر ان کے عہدے سے صدر صاحب کو ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک، حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اسامہ صاحب، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حماد صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جس طرح سے گورنر صاحب نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے، اب اس میں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وزیر اعلیٰ کو تو کہا ہی نہیں گیا اسپیکر کی طرف سے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے، تو اس میں اب گورنر ان کو کیسے ڈی نوٹیفائی کر گیا وزیر اعلیٰ کو؟ اور اب ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ سیپریشن آف پاورز پہ، جو برطانیہ کا سسٹم ہے اس پہ مبنی ہے، اور یہ سیپریشن آف پاورز میں ہر شعبے کا، برانچ کا اپنا ایک رول ہے. اسپیکر ایک فرد نہیں ہے، اسپیکر ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا ایک اپنا قانونی کردار ہے. اسی طرح گورنر کا ایک اپنا قانونی کردار ہے. گورنر کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ بہت محدود ہو گیا ہے، خاص طور پہ 8ویں ترمیم کے ختم ہونے کے بعد، اور اب گورنر جو ہے وہ صرف ایک پوسٹ مین کی حیثیت رکھتا ہے جو وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے بغیر ہل نہیں سکتا. اب انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ تو بالکل جو اس وقت آئین کی موجودہ صورتحال ہے، جو اس کی آئین کی شکیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، اس کے بالکل خلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے. تو ان کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. اب یہ ملک چلانے کا ان کو کوئی پلان کیا ہے؟ آج 6 ارب ڈالر پہ پاکستان کے زروں والا کے ذخائر پہنچ چکے ہیں، جو ایک مہینے کی ہماری ضروریات کے لیے بھی شاید ناکافی ہیں. آپ دیکھیں اسٹینڈرڈ پورز نے بھی اب باقی ریٹنگ ایجنسیز کی طرح ہماری ریٹنگ گرا دی ہے. اب عام آدمی کے لیے تو یہ یعنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. وہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کے قریب ہے، ملک میں زروں والا کے ذخائر نہیں، آگے مہنگائی ہے، اور اس کے دوران یہ عدم استحکام ہے. تو یہ ملک کیسے آگے چلے گا؟ دیکھیں، بنیاد یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ یہ اس سے جو آج انہوں نے غیر قانونی اور غیر قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہماری معیشت مزید سفر کرے گی. آپ کل دیکھیے گا جب مارکیٹس کھلیں گی تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. ملک کو بالکل ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو نہیں میں کہہ سکتا، کانسٹیٹیوشن تو اس معاملے میں بڑا واضح ہے، لیکن پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس جو ہے اس کے اندر دیکھیے کیا کیا ہے. ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو عمران خان کا خوف ان کے سر پہ طاری ہے کہ کسی طرح جنرل الیکشن سے بچا جائے، اور کیونکہ ضمنی الیکشن میں جس طرح کی ان کو شکست دوچار ہوئی ہے، اس کے بعد عمران خان کا خوف ان کے سر پر بیٹھ چکا ہے، اور اب یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدامات کے ذریعے اپنے آپ کو مسلط رکھنا چاہتے ہیں. پر پاکستان کا اس سے بہت نقصان ہوگا. حماد صاحب، اب غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام تو اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈی نوٹیفیکیشن جاری کر کے انہوں نے اٹھا دیا ہے، دوسری جانب ساتھ ساتھ وہ گورنر راج کی بات بھی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات گورنر راج کی جانب بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، گورنر راج کے لیے بھی کورٹس نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بڑا کیس لا موجود ہے. قانون بھی بڑا کلیئر ہے کہ کس صورتحال میں لگ سکتا ہے، کس صورتحال میں نہیں لگ سکتا.
تو یہ تو نہیں لڑ سکتا نا, وہ تو اس کو نہ تو کورٹس برداشت کریں گی, نہ ہی وہ اس کی ابھی اس وقت کوئی گراؤنڈ بنتی ہے کہ گورنر راج لگایا جائے اور اس طرح ایک جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیا جائے جس کے پاس مینڈیٹ ہے اور آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی تحلیل کر سکے اور فوری طور پر عام انتخابات ہو جائے. جو پنجاب اسمبلی ہے جس کے پاس اس کا مینڈیٹ ہے, وہ اگلے دن ہی حلف اٹھانے کے اگلے دن اگلے گھنٹے قانون اور آئین سے اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے اور ری الیکشن کال کرے. تو اس رائٹ کو انہوں نے یوسرپ کیا ہے, یعنی اس کو ضبط کرنے کی کوشش کی ہے. گورنر راج کے ذریعے بھی اب یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ گورنر پنجاب کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے اور یہ جو ابھی فی الحال تو کابینہ اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بدستور اپنے عہدوں پر قائم ہے جب تک وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے. حماد صاحب, اب حکومت ان سے چل نہیں رہی ہے, معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی ہے, عدم استحکام میں اس طرح کی حرکتیں کر کے مزید اضافہ کر رہے ہیں, چاہتے کیا ہیں ویسے پی ڈی ایم والے؟ دیکھیں, ان کو بنیادی طور پر یہ خوف ہے. اب دیکھیں, ملک تو ان سے چل نہیں رہا, ظاہر ہے کہ یہ اقتدار میں اس وقت یہ جس طرح کی حکومت ہے اس طرح تو کوئی بھی حکومت میں نہیں آنا چاہے گا, نہ کرنا چاہے گا. لیکن اس وقت ان کو عمران خان کا خوف بہت زیادہ ہے. ظلم انہوں نے بہت زیادہ کیا اپنے دور کے اندر, اور اب عوام کا اور عمران خان کا موڈ بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے. عوام بالکل ایک طرف ہو چکی ہے, اور جب بھی الیکشن ہوئے گا انہیں پتہ ہے کہ یہ 13 کی 13 جماعتیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اور عمران خان ایک مضبوط حکومت بنا کر سامنے آئیں گے. تو اس چیز کے خوف کیونکہ ان پہ طاری ہے, تو یہ اقتدار کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور پورے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. حماد صاحب, اب جب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد سے کوئی بیک ڈور رابطے ویسے ہوئے آپ کے پی ڈی ایم کے درمیان یا مقتدر حلقوں کے درمیان؟ نہیں, کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے. ہمارا رابطہ صرف عوام سے. ہم عوام کی ایک تحریک چلا رہے ہیں. عوام ہم سے اس وقت یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت عوام کے حقوق کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے کھڑی رہے, اور ہم اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ٹھیک, جمیل فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جمیل, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ عمران, میں سوال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اپڈیٹ دینا چاہوں گا. ابھی دوسرے فون پہ میری بڑے فورسفل پرسن ویری نیئر ٹو چودھری پرویز الہی, ان سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کل صبح بیرسٹر علی ظفر صاحب کی سربراہی میں باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ وہ جا رہے ہیں اور اس پلی کو لے کر جا رہے ہیں کہ اسپیکر جو ہے اس کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں, کیونکہ انہوں نے نہیں کال کیا نا, مجھے کس کھاتے میں آپ ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ میں ایک تو اپڈیٹ دے دوں. دوسرا, حماد صاحب, اگر واقعتاً ایک ٹگ آف وار ہو جاتی ہے, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آئینی طور پر اپنی جگہ پر موجود رہیں گے وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی کیبنٹ, اور ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ جو ہے کابینہ بھی نہیں رہی اور وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہے, تو ٹگ آف وار تو ہو گئی, تو پھر آپ کیسے اس کو کہیں گے کہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا گورنر رول؟ نہیں, یہ فائنلی فیصلہ تو پھر عدالت نے ہی کرنا ہے, اور عدالتیں جو ہے ان کے سامنے آئین موجود ہے. آئین بڑا واضح ہے اس معاملے کے اوپر, اور میرا خیال ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کچی پیشی میں کیس اڑ جائے گا. یہ تو اپنا عدالت کے سامنے جیسے ہی کیس جائے گا, بلیک اینڈ وائٹ, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شخص یا ایک عہدہ جس کے پاس ایک اختیار ہی نہیں ہے, وہ اپنا اختیار نہ ہونے کے, اب جیسے ایک کسٹمز کلیکٹر کو بیٹھا ہوا ہے ایف بی آر کے اندر, وہ صبح اٹھ کے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ جی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں, تو کیا ہم اسمبلیوں کو تحلیل سمجھیں گے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جب آئین اجازت ہی نہیں دیتا گورنر پنجاب کو یہ قدم اٹھانے کی, تو وہ کیسے یہ قدم اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ملک ایسے تو نہیں چل سکتا. کسی قانون اور آئین اور قاعدے کے مطابق یہ ملک چلے گا, اور مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ صبح تک بڑی کلیئرٹی آ گئی ہوگی اس معاملے میں, اور جو گورنر پنجاب نے کیا ہے اکارڈنگلی جو انہوں نے غیر آئینی اقدامات اٹھایا ہے, ان کے خلاف اس کے اوپر ایکشن شروع ہو جائے گا. حماد صاحب, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جیسا لیٹر لکھنے کا سوچا جا رہا تھا, پھر لکھنے کا کہا گیا, پھر روکا گیا آج کہ ابھی نہیں لکھ رہے, اب یہ ساری شکایت اگر ان تک جاتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ گورنر کو وہ ڈی نوٹیفائی کریں, حالانکہ وہ خود محتاج ہیں وزیر اعظم کی ایڈوائس کے کسی بھی معاملے کے اوپر؟ دیکھیں, اگر تو یہ انٹرپریٹ کر لیا جاتا ہے کہ گورنر پنجاب جو کہ ایک شاخ ہے وفاق, یعنی وہ پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر, وہ وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر کا نہیں, وہ پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. اگر تو یہ انٹرپریٹیشن مان لی جائے, یہ تشریح مان لی جائے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے بغیر اور یونیلیٹرلی اسپیکر سے بھی ہٹ کے اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے, تو کل صبح ہی ہمارا تو عارف علوی صاحب کو یہ مشورہ ہوئے گا
کہ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلط حکومت ہے اس کو گھر بھیجیں، اور یہ جو گورنر ولی الرحمان ہے ان کو بھی گھر بھیجیں، کیونکہ پھر اگر گورنر کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے غیر آئینی طور پہ، یا ان کو غیر آئینی تصور کیا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف پھر صدر کے پاس بھی وہی اختیار موجود ہیں۔ اچھا حماد صاحب، اب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اب جب اجلاس یہ ختم ہوگا آگے، تو ابھی بھی آپ آگے مزید جا کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ہی ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور اسمبلیاں خیبر تحلیل پختونخوا کرنے کا اسمبلیاں قائم فیصلہ رہیں؟ ہمارا فائنل ہے اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے۔ اس حوالے سے آن بورڈ ہیں پرویز الہی صاحب بھی؟ جی بالکل 100% آن بورڈ ہے، وہ آلریڈی لکھ دے چکے ہیں اپنی جو انہوں نے ایڈوائس بھیجنی ہے وزیر اعلیٰ کو، لہٰذا وہ انہوں نے بطور امانت عمران خان صاحب کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ ایڈوائس۔ آج 23 تاریخ ہے سر، آج کے پی کے اسمبلی تحلیل ہوگی؟ کے پی کے اسمبلی جو ہے اس کا فیٹ فی الحال پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا ہے، یہ پنجاب اسمبلی جیسی تحلیل ہوئے گی اس کے چند منٹ کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی۔ حماد رضا صاحب، آج تمام قومی اسمبلی کے اراکین نے گزشتہ روز استعفے جمع کرانے تھے، ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، اینڈ ٹائم پہ آپ لوگوں نے وہ نہیں کیا، اس کی کیا ریزن بنی ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے، کیونکہ ساری ہماری جو قیادت ہے وہ یہاں پہ مصروف ہے لاہور کے اندر، اور یہ پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ انہوں نے زور زبردستی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بچانے کے لیے تمام 13 جماعتیں جو ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور حماد صاحب، اب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ قومی اسمبلی کی جو بات کی ہے جمیل فاروقی صاحب نے، آگے آپ سمجھتے ہیں یا پھر آپ کیا ارادہ کیا رکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی پہلے تحلیل ہوگی، پھر کے پی کی اسمبلی تحلیل ہوگی، اور اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کے استعفے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، یا پھر قطع نظر اس کے کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جو ایم این ایز ہیں وہ استعفے ضرور پیش کریں گے؟ نہیں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک سیکوینس جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے چند لمحوں بعد خیبر پختونخوا اسمبلی، اور ایک دن بعد یا 2 دن بعد یہ استعفوں والا معاملہ بھی ہم ٹیک اپ کر لیں گے قومی اسمبلی میں۔ ٹھیک ہے حماد صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ جمیل، آپ سے ویسے میں رائے چاہوں گا، آپ کا تجزیہ چاہوں گا، کل آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں؟ کل پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گی اور ایک جانب ہوگے پاکستان تحریک انصاف، اور کچھ اچنبھا ہی ہونے والا ہے، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کورٹ میں جا کے ہی ریزالو ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ نظریں تھیں کہ نون لیگ کورٹ جائے گی یا پھر پی ٹی آئی جائے گی۔ ابھی تک فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے یا جو ڈیٹیلز ان کی طرف سے آ رہی ہیں وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ اپنی جگہ پر وزیر اعلیٰ ہے، تمام کابینہ اپنی جگہ پر کابینہ ہے، اور ہم تو اپنے طریقے کے ساتھ جیسے کابینہ چل رہی ہے اسی طرح سے چلائیں گے، اور پرویز الہی صاحب چلاتے رہیں گے، تو ہمیں کوئی سروکار نہیں کورٹ جانا ہے یا نہیں جانا۔ نون لیگ اپنی طرف سے کانفیڈنٹ ہے کیونکہ ان کا گورنر ہے، انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جانا چاہتی ہے تو جائے، تو ایک ٹگ آف وار کی سی کیفیت ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنا ملتوی جو اجلاس تھا وہ کنڈکٹ کروانا ہے کل، اور ادھر سے گورنر صاحب نے جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک معاملہ قائم ہے، تو ایک لڑائی کی سی کیفیت ہے، اس میں کسی ایک فریق کو عدلیہ جانا ہوگا۔ تو میری جو اطلاعات ہیں، دوسرے فون پر ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ کو بریک بھی کی خبر کہ میری اطلاعات جو ہیں وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے ویری کلوز سورسز ٹو دا چیف منسٹر پنجاب، فارمر چیف منسٹر پنجاب ایز پر کرنٹ سچویشن، ان سے جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ صبح بیرسٹر علی ظفر کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور شکایت لگا رہے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسپیکر کو ہٹانا ہٹاؤ، چیف منسٹر کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو پہلی بات تو ایک ڈیوائڈ ہمیں اس ڈسکشن میں نظر آتی ہے، اس ڈسکورس میں فواد چودھری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہاں پر یہ کلیئر ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں بھی جاتے تو ایک جو بحرانی کیفیت ہے اس کا حل یا تو عدالت کے پاس ہے یا پھر نون لیگ کے جو اس وقت گورنر ہیں ان کے پاس ایک آپشن ہوگا، وہ یہ کہ 1-2 دن وہی صورتحال چلتی رہے اور اس کے بعد وہ کہیں کہ دیکھیں صوبے کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے،